أشهد أن لا إله إلا الله. نیکیوں کا اضافہ کریں. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے کیا کرو؟ مقابلہ کرو. دنیا داری کے اندر مقابلہ محمود نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اور محمود اور پسندیدہ مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینداری کے اندر رکھا ہے. تو لہذا اگر انسان کے دل کے اندر کوئی نیکی کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی امید پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ فوراً سے پہلے اس نیک کام کو کرے اور اس کے بعد باقی کام جو ہے اس کو بعد میں کرے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس طرح کا خیال آپ کے دل کے اندر ڈال دیں تو ہمیشہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام جو انسان کے منصوبہ بندی میں نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ دو کاموں کے بیچ پہ گھسیڑ دیا کرو، ڈال دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ آج میرے پاس وقت نہیں ہے میں کل دیکھوں گا، نہیں، بلکہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر نیکی کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں فلانی تسبیح پڑھ لوں، میں صدقہ کر دوں، میں خیرات کر دوں. آپ وہ کام کرتے کرتے فوراً اٹھیں اور جا کر وہ نیک کام کرنے کے بعد دوبارہ آ کر اپنے کام میں مگن ہو جائے. اگر آپ نے اپنے دو کاموں کے اندر اس کام کو نہیں گھسایا تو پھر کبھی بھی اس کام کو کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے. پھر وہ مہمان جب چلا گیا پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. تو لہذا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جب انسان نیکی کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنے آپ کو انہماک کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بخشش بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر جنت بھی تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں میں جلدی کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا وقت آئے گا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اندھیری رات کے ٹکڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت اندھیرا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن اس کا حصہ گزرنے کے بعد جو اگلا حصہ آتا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تاریک ہوتا ہے. پھر جب تیسرا حصہ آتا ہے وہ دوسرے حصے کے مقابلے میں زیادہ تاریک ہوتا ہے. تو لہذا اگر انسان نیک کاموں کو ٹالتا جائے گا تو وہ تاریکی در تاریکی کے اندر گھستا چلا جائے گا. وہ نیک کام جو پہلے کم اندھیرے کے اندر ہوا تھا وہ اب کہاں چلا جائے گا؟ وہ گہرے اندھیرے کے اندر چلا جائے گا اور اس کو بھی کرنے کی کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح ہوگا، صبح کے وقت وہ مومن ہوگا، لیکن جب شام ہو جائے گی تو اس وقت وہ کافر ہو جائے گا. شام کے وقت مومن ہوگا لیکن صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر لگاتا ہے، دنیا داری کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کا مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب مقابلہ ہی دل کے اندر آ گیا کہ میں نے اس جیسی گاڑی لینی ہے بلکہ اس سے بھی اچھی لینی ہے، میں نے اس جیسا گھر لینا ہے بلکہ اس سے بھی اچھا لینا ہے، تو پھر اس کے اندر سے حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے مال بھی کمانا ہے. وہ دن رات اسی کی فکر کے اندر اپنے آپ کو انہماک کرتا ہے اور اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. جب حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ صبح جب مومن ہوتا ہے بازار کے لیے نکلتا ہے، اب تاجر تجارت شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتے ہوئے ایک سودا ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سودا حرام کا ہے، کرنا ہے کرو، اس پہ اتنا نفع ہے، اگر تم نے کر لیا تو تمہیں یہ نفع ملے گا، نہیں کیا تو تمہیں کوئی نفع نہیں ملے گا. انسان سوچتا ہے کہ بھائی ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نیک کام کر لیں گے. یہ سودا آج چلا گیا تو پھر کل نہیں آئے گا. تو لہذا انسان اس حلال اور حرام کو چھوڑ کر اس سودے کو کر گزرتا ہے اور ایک ایمان کو اپنے آپ سے خارج کر دیتا ہے اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور وہ سودا کیا ہوتا ہے؟ حرام خوری کا سودا ہوتا ہے. اور
خوری کے اندر اپنے آپ کو وہ انہماک کروا جاتا ہے اور لگا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جو ایمان ہوتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو نکال کر کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہذا اگر دنیا داری کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مقابلے کے اندر لگایا، اور دنیا داری کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مقابلے کرنا شروع کر دیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان کی دولت، جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بھی ہم سے طلب کر دیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جتنے بھی اکابرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اپنے زندگی کے اندر سے انہوں نے کبھی بھی نیکی کو نکلنے نہیں دیا، چاہے وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے، چاہے ضعیف العمر ہو گئے، اگر کسی نے تہجد کی نماز بچپن سے یا جوانی سے شروع کی تو اپنی آخری عمر تک اس کے اوپر ثابت رہے اور عمل کرتے رہے، اور اپنے جو زندگی کے انہوں نے اصول بنا رکھے تھے، اوقات بنا رکھے تھے، اس کے اندر سے اپنے آپ کو کبھی نہیں نکالا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارضی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ہے وہ پیر گزرے ہیں، اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ضعیف العمر ہو گیا تھا، عمر کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، تو تہجد کی عادت تھی، تو عادت کے مطابق رات کے آخری حصے میں آنکھ کھلی، جو ہی آنکھ کھلی تو طبیعت کے اندر بہت کسل تھا، تھوڑی سی بیماری بھی تھی، طبیعت نے کہا کہ یار تہجد کی تو نماز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پڑھ لی تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو گناہ بھی نہیں ہے، بیماری بھی ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اب کیسے میں نماز پڑھوں؟ تو لہذا اس سوچ کے اندر میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا، چلو یار تہجد کی نماز تو ابھی دور ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو کم از کم اٹھ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لوں، اللہ سے کوئی دعا کر لوں کہ آخری وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ہماری حاجات کو سنتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو کوئی اللہ سے دعا ہی مانگ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ابھی دعا مانگنی شروع کی تھی تو دل کے اندر خیال آیا کہ یار وہ پہلے تو نیند کا غلبہ تھا، اب وہ غلبہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، تو لہذا جا کر واش روم ہی چلا جائیں اور جا کر استنجا وغیرہ کر کے آ کر کیا کر لیں، سو جائیں۔ کہتے ہیں دل کے اندر یہ خیال آیا، میں اٹھا واش روم گیا، استنجا کر رہا تھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ واش روم تک تو آ ہی گئے ہو تو وضو ہی کر لو، کیا کر لو؟ وضو ہی کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو کے بعد بستر کے پاس جو ہی آ کر لیٹنے لگا تو میں نے کہا جب وضو کر ہی لیا ہے تو 2-4 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ 2-4 رکعت پڑھنے میں جس طرح نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے تو انسان کو بھی نفس کو اس طریقے سے کیا کرنا ہے؟ دھوکہ دینا ہے، اس طریقے سے اس کو لائن پر لے کر آنا ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے۔ نفس انسان کو جو ہی مرغل آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہتھیار کو پھینک دیتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار کو پھینک رہے ہیں تو لہٰذا یہ کام کل کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو تہجد کی نماز ہے، ہم تو فرائض کے بارے میں اس طرح کے وہم و گمان کا شکار رہتے ہیں۔ اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے لیکن اچانک دل کے اندر آیا کہ یار یہ جو کام میں کر رہا ہوں دنیا کا یہ بڑا کام ہے، پہلے اس کو نمٹا دوں، نماز کا وقت تو ابھی اثر تک ہے، اثر کا مغرب تک ہے، مغرب کا عشاء تک ہے، پڑھ لیں گے، وقت ہے۔ اور جماعت کی نماز جب انسان چھوڑ دیتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا تو پھر وہ آہستہ آہستہ انسان کے لیے وہ وقت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، اور نماز بھی نکل جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے دیتے یہاں تک لے آیا اور میں نے اسی وقت تہجد کی نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، معمولات رہے ہیں کہ اگر نفس اور شیطان کا کہیں پر بھی غلبہ ہو جاتا تھا تو وہ اس طریقے سے اپنے نفس کے اور شیطان کو اب دھوکہ دے دے کر ان کے اوپر قابو اور گرفت کر لیا کرتے تھے۔ ایک حکایت ہے، پتہ نہیں اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے لیکن ہے بڑی سبق آموز۔ کہتے ہیں کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ یار تو